ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے سینکڑوں صحابہ نے جام شہادت نوش کیا. 70 صحابہ تو صرف غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے. 70 صحابہ کو ذبح کر دیا گیا. بلایا گیا تھا مبلغین اور معلمین کی حیثیت سے اور دھوکہ دے کر انہیں ذبح کر دیا گیا. 250 سے اوپر صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے. تب وہ انقلاب برپا ہوا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اب انقلابی عمل کا ایک خاصہ ہے, اسے آج سمجھیے گا. تو شہادتوں کا ایک دوسرا دور جو شروع ہوا ہے جس کے سب سے بڑے مظہر ہیں شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, شہادت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. 4 خلفائے راشدین میں سے 3 نے جام شہادت نوش کیا. اس شہادت کا پس منظر کیا تھا اب اسے سمجھیے. ہر ریولوشن کا ایک خاصہ ہوتا ہے. یہ جو کشاکش ہو رہی ہوتی ہے انقلاب کے علمبرداروں میں اور داعیوں میں اور اپنے نظام, قدیمی نظام کو ڈیفینڈ کرنے والوں میں, گارڈ اپ یور لائنز, تمہارے انٹرسٹ, تمہارے مفادات پر زد پڑ رہی ہے, اپنے نظام کی حفاظت کرو. یہ جو تصادم جب اس مرحلے کو پہنچ جائے کہ اس نظام کے حامی یہ محسوس کریں کہ اب ہماری پیش نہیں جا رہی, اب تو یہ انقلابی کامیاب ہو جائیں گے, ہم ان کو ریزسٹ نہیں کر سکتے, تو عام طور پر ایک حربہ وہ یہ استعمال کرتے ہیں فی الحال اب دبک جاؤ, کونوں کھدنوں میں بیٹھ جاؤ, بلکہ بظاہر ان میں شامل ہو جاؤ اور پھر انتظار کرو کسی اپروپریٹ مرحلے پر پھر انقلاب لائیں گے. اس کا نام ہوتا ہے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس. چنانچہ یہی ہوا ہے. جزیرہ نما عرب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو, مشرکین کو شکست فاش دی. یہودی بھی جتنے آباد تھے انہیں بھی شکستیں دی. 3 قبیلے جو مدینے میں تھے وہ نکال دیے گئے. ان کا بڑا گڑھ تھا خیبر, اسے بھی فتح کر لیا گیا. انقلاب مکمل ہو گیا. اب کچھ لوگ جو ہے دبک گئے, کچھ لوگوں نے جھوٹ موٹ کو اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا, منافقت کی شکل اختیار کر لی. اسے پنجابی میں کہتے نینی پاؤ, اس وقت تو ذرا گردن جھکا دو, اب جب وقت آئے گا پھر دیکھیں گے, ہمیں کوئی موقع ملے گا تو پھر بغاوت کریں گے. یہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جزیرہ نما عرب میں 2 مخالف انقلاب تحریکیں چلی. نمبر 1, کچھ مدعیان نبوت سامنے آ گئے, ہم بھی نبی ہیں, مسیلمہ کذاب ہے, طلیحہ ہے, بے شمار 6, 7, 8 بہت سے لوگ ان کو ماننے والے ہو گئے. اور اسی طریقے سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, حکومت کو نہیں دیں گے, ہم زکوٰۃ خود اپنی خرچ کریں گے اپنے غریبوں پر. یہ 2 چیلنج تھے نظام خلافت کے لیے. اس کے اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے. عرب میں کبھی کوئی مرکزی حکومت تھی ہی نہیں, لہذا وہ لوگ عادی نہیں تھے. اگر کوئی حکومت پہلے ہوتی تو کوئی ٹیکس ہوتے, پہلے کوئی عادی ہوتے وہ, تو وہاں پر تو کوئی نظام تھا ہی نہیں. انہیں زکوٰۃ بہت بھاری لگ رہی تھی. ہم سے یہ لیا جا رہا ہے, ہماری آمدنی کا ایک حصہ, یہ بہت انہیں کھل رہا تھا, شاخ گزر رہا تھا. اسی طریقے سے عرب کی صورت یہ تھی کہ پورا ملک تقسیم تھا قبائلی, اور ہر قبیلے کا سردار گویا کہ اپنے علاقے کا وہ بے تاج بادشاہ تھا. جیسے آپ کو معلوم ہے افغانستان میں طالبان کے آنے سے پہلے وار لارڈز مختلف علاقوں کے اندر انہوں نے پھاٹک لگا لیے, اپنے علاقے بنا لیے, ہر ایک اپنی جگہ پر, میں خود یہاں کا مالک ہوں, ایک مختار ہوں. اور اب طالبان کے خاتمے کے بعد دوبارہ وہی صورت پیدا ہو گئی, امن و امان ختم ہو چکا ہے, وار لارڈز ہیں, ان کے اپنے علاقے ہیں. تو ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ دبک تو گئے تھے جب ان کی پیش نہیں جا رہی تھی, جب وہ مجبور ہو گئے تھے, انہوں نے اطاعت قبول کر لی تھی. اسی لیے ان کے بارے میں سورہ حجرات میں فرمایا گیا قالت الاعراب آمنا, یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, لم تؤمنوا,
تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ سب کا معاملہ نہیں تھا، لیکن اکثر کا معاملہ تھا۔ ان میں مومنین صادقین بھی تھے، لیکن اکثر کا معاملہ یہ تھا۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے جیسے قرآن مجید کی صورت نازل ہوئی تھی تکمیل انقلاب کے بعد، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی اور حضور کو اور صحابہ کو جزیرہ نما عرب کے اندر غلبہ حاصل ہو گیا، اب لوگ فوج در فوج آ رہے ہیں، اطاعت قبول کر رہے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن نوٹ کیجئے، حضور کے انتقال کے بعد جو یہ دو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھی، ایک جھوٹے مدعیان نبوت اور ایک منکرین زکوٰۃ، ان کے نتیجے میں تقریباً تو پورا عرب مرتد ہو گیا۔ یخرجون من دین اللہ افواجا، اب فوج در فوج وہ اللہ کے دین سے نکل گئے، یہاں تک کہ اسلام صرف ملک حجاز، تھوڑا سا علاقہ، اس کے بھی بڑے شہروں تک محدود رہ گیا۔ یہ خطرناک صورتحال تھی جس سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سابقہ پیش آیا۔ وہ اگرچہ ایک بڑے نحیف الجسم، بڑے رقیق القلب انسان تھے، بہت رحیم اور شفیق، حضور کی شخصیت کا عکس کامل تھے۔ جیسے حضور کی سب طبیعت میں نرمی، رقت، شفقت، رحمت، ایسے ہی ان، لیکن جب ذمہ داری کا بوجھ آیا ہے، چیلنج آیا ہے تاریخ کا، اس وقت معلوم ہوا کہ ان کی تو شخصیت آہنی ہے، بڑی قوی، بہت مضبوط، ان کا عزم، ان کی ہمت، ان کا استقلال، ان کا اللہ پر توکل۔ اس موقع پر میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ مصلحت کا تقاضا ہے کہ کئی محاذ نہ کھولیے بیک وقت، مسلمانوں کے دل پہلے ہی زخمی ہیں حضور کے انتقال کی وجہ سے۔ پھر حضور نے ایک جیش اسامہ تیار کیا تھا، ہم نے چاہا تھا کہ آپ اسے روک دیں، آپ نے کہا نہیں، جو لشکر حضور نے تیار کیا ابو بکر اسے نہیں روکے گا، وہ گیا۔ پھر جو مدعیان نبوت ہوئے وہ تو یقیناً کافر ہو گئے، لہذا ان سے بھی قتال کرنا پڑے گا۔ کم سے کم منکرین زکوٰۃ کے ضمن میں نرمی کیجیے۔ انہوں نے کفر نہیں کیا، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، نماز کا انکار نہیں کیا، زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کیا۔ یہ کہا کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، اپنی زکوٰۃ جمع کریں گے، اپنے ہی غریبوں میں تقسیم کر دیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر اور یہاں تک کہ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ مصلحت کا تقاضا ہے کہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ نرمی کی جائے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، عمر تم ایام جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، بڑے مضبوط تھے، بہت طاقتور تھے، خدا کی قسم اگر یہ زکوٰۃ میں حضور کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں قتال کروں گا، اس لیے کہ ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کر دی جائے گی جبکہ میں زندہ ہوں؟ ابو بکر کے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر، کیونکہ صدیقیت بہت اعلیٰ مقام ہے، نبوت کے بعد کا درجہ صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، اور یہ ہے صدیق اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ابو بکر صدیق۔ سال 1.5 سال کے اندر دونوں فتنوں کی سرکوبی کر دی گئی، کنسولیڈیٹ ہو گیا انقلاب دوبارہ، اس میں ہزاروں صحابہ کرام کی جانیں گئی۔ ایک جنگ یمامہ مشہور ہے، مسیلمہ کذاب کے خلاف 500 حفاظ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ تشویش ہو گئی کہ اگر حفاظ جو ہے اس طرح شہید ہو گئے تو کہیں قرآن گم نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، کتابی شکل میں تو تھا ہی نہیں، وہ تو سینوں میں محفوظ تھا۔ اس لیے تجویز پیش کی گئی کہ اب اسے کتابی شکل میں، جیسے ایک کتاب 2 جلد کے گتوں کے مابین ہوتی ہے، مابین دفتین مرتب کر دیا جائے۔ تب یہ کام کیا گیا۔ بہرحال پہلا مرحلہ یہ تھا کہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس، چونکہ ابھی انقلاب صرف عرب میں آیا تھا، اور عرب ہی کے اندر سے
काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स उभरी, झूठी नबूवत और मानईन ज़कात की शक्ल में, और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी अज़ीमत का सबूत देते हुए इन दोनों मूवमेंट्स को कुचल कर रख दिया और इनक़िलाब इस्लामी को असर नौ कंसोलिडेट करके फिर क़यादत हुक्म खुदाबंदी की रूह से कि उनके इंतकाल का वक्त आ गया तो हजरत उमर फारूक को नामजद करके उनके सुपुर्द कर दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत फारूक, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अहद खिलाफत, ये इस्लाम के एक्सपेंशन का दौर है। अब जो वो इंटरनल रिफ्ट थी खत्म हो गई, इंटरनली कंसोलिडेट हो गया इनकलाब मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा पूरी ताकत के साथ अब 3 लश्कर निकले हैं, मशरिक के लिए, शिमाल के लिए, मगरिब के लिए, और फतूहात का दायरा शुरू हुआ। 10 बरस हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के वो हैं, नोट कीजिए, जिसमें एक सल्तनत, 2 सुपर पावर्स उस वक्त की थी, कई 100 साल से चली आ रही थी, 2 सुपर पावर्स, और दोनों जजीरा नुमाए अरब के सर पर बैठी हुई थी। सल्तनत ईरान, इराक से होकर सल्तनत ईरान, कै खुसरो के जमाने से, जुल्करनैन के जमाने से अजीम ममलकत थी, सुपर पावर। दूसरी तरफ सल्तनत रोमा, द रोमन एम्पायर, 3 बर्रे आजमों को मुहित थी। रोमन एम्पायर पूरा शिमाली अफ्रीका उसके तहत था, पूरा मगरबी एशिया उसके तहत था, शाम उसके तहत था, तुर्की उसके तहत था, और यूरोप का सारा मशरकी इलाका उसके तहत था। रोमन एम्पायर, आपको मालूम है हजरत उमर के जमाने में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सल्तनत किसरा के तो परख उड़ गए, नाम खत्म हो गया, वजूद न रहा अजीम सल्तनत किसरा। हालांकि आपके इल्म में होगा उनका बड़ा शानदार माजी था, कै खुसरो और कै कबाद, बड़े बड़े ये कियानी कहलाते हैं, कियां जो है ये बड़ी अजीम एक यूं समझिए कि खानदान था बादशाहों का, लेकिन ये कि वो पूरी सल्तनत किसरा खत्म हो गई। क्यों? उसने हुजूर के नामे मुबारक को चाक किया था, और हुजूर ने फरमा दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुसरो ने मेरा खत नहीं चाक किया, अपनी सल्तनत चाक कर दी, और वाकईतन सल्तनत किसरा जो है खत्म हो गई, नामो निशान खत्म हो गया। दूसरी तरफ सल्तनत रोमा थी, ईसाइयों के साथ, चूंकि वो थी क्रिश्चियन, ईसाइयों के साथ हुजूर के जमाने में कोई बराह रास्त तसादुम नहीं हुआ था। सारा तसादुम हुआ था या मुशरिकीन अरब से और या यहूदियों से। ईसाई जो है अरेबियन पेनिनसुला में थे ही नहीं, यमन के इलाके में कुछ थे, लेकिन उनकी कोई हैसियत नहीं थी, लिहाजा कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हुई। दूसरे ईसाइयों में अभी अहले इल्म मौजूद थे, जैसे आपको मालूम है नज्जाशी बादशाह कैसे ईमान ले आया। उसने हजरत ईसा के बारे में पूछा, हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह मरियम की आयत पढ़कर सुनाई, और उसने कहा बैन ही जो इन आयत में तुमने पढ़ा है, ईसा की हकीकत इससे 3 के बराबर भी ज्यादा नहीं है। इसी तरह हिरकल ने जब उसको हुजूर का नामा मुबारक पहुंचा, उसने जो भी पैगाम्बर आए थे एलची, उनका इकराम किया, एहतराम किया। वो आलिम था, जान गया कि ये नबी आखिर ज़मा है, चाहता था कि मैं ईमान ले आऊं, बशर्ते कि मेरे सारे दरबारी सिपह सालार भी ईमान ले आए। जैसे कि सन 300 ईस्वी में पूरी रोमन एम्पायर ने ईसाइयत इख्तियार की थी, उससे पहले वो बुत परस्त थे। 300 ईस्वी में सल्तनत रोमा का जो एम्परर था वो ईमान ले आया हजरत ईसा पर। उस वक्त तक जाहिर बात है इस्लाम हजरत ईसा का दीन था, हुजूर तो अभी आए नहीं, हुजूर के आने में तो अभी 300 बरस से बाकी है। वो ईसाई हो गया, पूरी ममलकत ईसाई हो गई, तो वो निजाम जो था हुकूमत का बरकरार रहा, इंटैक्ट रहा। हिरकल ये चाहता था कि इसी तरह मेरी पूरी सल्तनत ईमान ले आए तो मेरी हुकूमत बरकरार रहे, लेकिन ये कि उसके जो दरबारी थे और उसके बड़े बड़े जो सिपह सालार और जर्नैल थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और ये बादशाहत की बेड़ी उसके पांव में पड़ी रह गई। ईमान तो नहीं लाया, लेकिन पहचान गया था हुजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस सल्तनत रोमा से फिर आपको मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों ने उसकी 3 टांगों में से 2 टांगें तोड़ दी।
پورے شمالی افریقہ سے نکال باہر کیا، پورے مغربی ایشیا سے، یہ شام اور ترکی کا علاقہ اناطولیہ نکال دیا، اور اس کی سلطنت محدود رہ گئی یورپ کے اندر۔ تو یہ عظیم کام ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں۔ اب سوچئے اس عظیم ریولوشن کا بھی کوئی کاؤنٹر ریولوشن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ایرانی بڑے زبردست نیشنلسٹ لوگ تھے، نسل پرست، اپنی نسل پر فخر کرنے والے، ہماری روایات عظیم ہیں، ہم کہ خسرو کے وارث ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آخری جو بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی، وہ چاہتا تھا کہ خسرو کے دور کی عظمت اور سطوت کو دوبارہ لے آئے۔ 2500 سالہ جشن اس نے منایا تھا، وہ چاہتا تھا وہی شان میری ہو جائے جو کہ خسرو کی تھی۔ یہ جو ان کے اندر نیشنلزم تھا، جب ان کی سلطنت کے پرچے اڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، تو ان کے دلوں میں حضرت عمر کی دشمنی، وہ خون کے پیاسے ہو گئے عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہاں آپ کو ذرا ایک حوالہ دے دوں، فردوسی نے جو شاہ نامہ لکھا، حالانکہ وہ مسلمان تھے لیکن چونکہ پرانے ایرانی ذہن کی عکاسی کر رہے تھے، تو انہوں نے جب کہ عرب فوجیں آئی ہیں تو اس نے ایران کا جو اپنے اوپر فخر تھا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے، زشیر شتر خوردنو سوسمار عرب را بائجائیست آیت قرار کہ تختے کیارا کنند آرزو تفو برتو ہے چرخ کرداں تفو، کہ یہ عرب اونٹنیوں کا دودھ پینے والے، گوہ کھانے والے، یہ گوہ ایک بڑی سی چھپکلی کا جیسا جانور ہوتا ہے جو صحرا کے اندر ہوتا ہے، اور وہ اپنا ایک گھر بنا کر رہتا ہے، اسے کھاتے تھے۔ تو یہ گوہ کھانے والے، اونٹنیوں کا دودھ پینے والے عرب، آج ان کی یہ جرت، یہ جسارت، یہ ہمت کہ تخت کیارا کنند آرزو، کہ وہ آج آرزو کر رہے ہیں کہ کئے سلطنت کئے کا تخت جو ہے وہ ہمیں مل جائے۔ تفو برتو ہے چرخ کرداں تفو، تف ہے تجھ پر اے گردش کرنے والے آسمان، تف ہے تجھ پر۔ لہذا اب کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس آئی ہے، حضرت عمر کی شہادت اس کا نتیجہ ہے۔ ہرمزان ایک جرنیل تھا، اور اس کے جنگی جرائم اتنے شدید تھے ایرانی کے کہ واجب القتل تھا۔ وہ گرفتار ہو کر حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ واجب القتل ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس کی چالاکی دیکھیے، اس نے کہا امیر المومنین، اے مسلمانوں کے امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے ذرا پانی پلوا دیجیے۔ حضرت عمر نے فرمایا پانی لا دو۔ ایک کٹورے میں پانی دے دیا گیا، پھر کہا دیکھیے امیر المومنین، مجھے ضمانت دیجیے کہ جب تک میں یہ پانی پی نہ لوں مجھے قتل نہیں کریں گے۔ فرمایا ہاں ہاں تم پانی پی لو، جب تک یہ پانی تم نہیں پیو گے ہم قتل نہیں کریں گے۔ اس نے وہ کٹورا پھینک دیا، نہ اب میں یہ پانی پی سکتا ہوں نہ آپ مجھے قتل کر سکتے، کیونکہ آپ کا ہے یہ کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ اس ہیلے سے جان بچا گیا۔ پھر اس شخص نے ابو لولو فیروز، ایک غلام تھا، اسے اس کام کے لیے تیار کیا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا وہ، اور حضرت مغیرہ نے اس سے روزانہ کی ایک اجرت کہ تم کام کرو، مجھے صرف 7 آنے روزانہ دے دیا کرو۔ اس نے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ میرا جو آقا ہے مغیرہ ابن شعبہ، یہ مجھ سے بہت زیادہ طلب کرتا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا دیتے ہو؟ 7 آنے۔ تم کرتے کیا ہو؟ کہ میں نجار بھی ہوں، میں لوہار بھی ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں۔ فرمایا اتنے پیشوں کا جاننے والا اس کے لیے یہ روزانہ کا ٹیکس یہ زیادہ نہیں ہے، یہ تمہیں دینا چاہیے۔ اس نے کہا میں چکیاں بھی بناتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر ایک چکی ذرا مجھے بھی بنا دینا۔ کہنے لگا آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی آواز دنیا بھر میں جائے گی۔ وہ شخص ہے، اور ہرمزان کی سازش کے تحت وہ ایرانی
جسے بعد میں ایرانیوں نے کیا کہا، جس نے قتل کیا حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابو لولو فیروز۔ آج بھی ایران میں اس کی قبر کی تصویریں بکتی ہیں بازار کے اندر، حضرت ابو لولو فیروز۔ وہ آیا ہے مسجد نبوی میں، اور آ کر اس نے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے، حملہ کیا، 5-6 وار خنجر کے کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شدید مجروح ہو گئے۔ یہ انتقام تھا جو عجم نے، وہ سلطنت کے جس کے ٹکڑے ختم ہو گئے تھے، جس کا ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اس نے انتقام لیا عالم اسلام سے۔ سمجھا انہوں نے یہ تھا کہ شاید یہ پوری عمارت اسی ایک ستون پر کھڑی ہے، حضرت عمر ہی کے ستون پر کھڑی ہے، اس ستون کو گرا دو گے پوری عمارت گر جائے گی۔ لیکن ثابت ہوا نہیں، یہ محمد کی بنائی ہوئی عمارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت قوی ہے، اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں، کوئی ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی، ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا، اور جوں کا توں جو قافلہ چل رہا تھا آگے چلتا چلا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت قیل و قال ہے، ان پر تنقیدیں بھی کی، اپنوں نے بھی کی ہیں، دشمنوں نے بھی کی ہیں۔ لیکن بات جان لیجئے، یہ تاثر غلط ہے کہ ان کے پورے دور خلافت کے اندر فتنہ رہا یا ہنگامہ رہا، قتل غلط۔ 10 برس خلفائے راشدین میں طویل ترین دور خلافت حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12 برس۔ حضرت ابو بکر کے تو 2.25 برس تھے، حضرت عمر کے 10 برس تھے، ان کا 12 برس، اور 12 میں سے 10 سال ایسے تھے بعین ہی جیسے حضرت عمر کے 10 سال تھے۔ امن و امان ہے، سکون ہے، چین ہے، اور قافلہ اسلام بڑھ رہا ہے، فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، فتوحات سیلاب کے مانند آگے بڑھ رہی ہیں۔ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا یہ سیل رواں، کوئی روکنے والی کوئی طاقت دنیا میں رہی نہیں تھی۔ کسرا ختم، سلطنت ایران ختم، اور دوسری سپر پاور سلطنت روما، اس کی 3 میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی گئی، 1 رہ گئی۔ اب کون تھا؟ خارج میں کوئی طاقت نہیں تھی جو اسلام کے اس سیلاب کو اور پوری نوع انسانی پر اتمام حجت اور اللہ کے دین کو پہنچانے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اب ایک فتنہ اٹھا، دیکھیے حضور کی کنفرنٹریشن 3 مذاہب سے ہوئی تھی۔ ایک مذہب مشرکین کا، شرک کا قلع کما کر دیا گیا جزیرہ نما عرب سے، ختم ہو گئے۔ انہوں نے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھائیں حضرت ابو بکر کے زمانے میں، ان کو کرش کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد دوسری طاقت کون تھی مذہبی؟ یہودی۔ یہود کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ 2 کو مدینے سے نکال دیا گیا ان کی بدعہدی کی وجہ سے، حالانکہ حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی ان سے معاہدے کر لیے تھے۔ ان کا میثاق مدینہ یہ در حقیقت ایک پیکٹ تھا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا۔ مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرے گا، اور ظاہر بات ہے کہ ایک امکان تھا کہ مکے والے آ کر حملہ کریں، مشرکین مکہ، لیکن مدینہ کا ہم تحفظ کریں گے مل کر، مسلمان اور یہودی۔ لیکن انہوں نے ہر موقع پر وعدہ خلافی کی۔ پہلے بنو قینقاع نکالے گئے، پھر بنو نذیر نکالے گئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بدترین جو ہے بدعہدی بنو قریظہ نے کی، اور ان کو بڑی سخت سزا دی گئی، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہمارے حلیف ہے، جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہوگا۔ اور حضرت سعد نے تورات کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ بڑی سخت سزا تھی کہ جو دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر ان کا اڈا تھا بہت بڑا خیبر میں، وہ نکال دیا گیا، وہاں سے انہیں نکالا گیا، اس کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، عیسائیوں سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی، لیکن ان 2 کے ساتھ ایک مشرکین عرب کا خاتمہ ہوا اور ایک جزیرہ نما عرب سے یہودیوں کا خاتمہ ہوا۔ لہذا ان کے اندر جلن تھی، انتقام کی آگ تھی،
سب سے بڑا تو حسد تھا کہ 2000 سال سے نبوت اور رسالت ہمارے پاس تھی، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک علیہ الصلاۃ والسلام 1400 برس ہماری تاریخ کے وہ ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ نوٹ کیجئے اس بات کو، حضرت موسیٰ 1400 قبل مسیح میں اور حضرت عیسیٰ سن عیسوی کا آغاز، ان 1400 سالوں میں مسلسل نبوت بنی اسرائیل میں رہی۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی حکومت، ریاست، سیاست کا کام انبیاء کرتے تھے۔ اذا ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی نبی کا انتقال ہوتا تھا ان کا خلیفہ دوسرا نبی ہوتا تھا۔ یہ چین ٹوٹی نہیں، 1400 برس آپ کو معلوم ہے۔ حضرت داؤد بادشاہ بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، نبی بھی ہے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تورات انہیں دی گئی، انجیل انہیں دی گئی، زبور انہیں دی گئی، بے شمار صحیفے اور دوسرے چھوٹے نبیوں کو دیے گئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ کو چن لیا، جو اسرائیلی نہیں تھے، جو اسماعیلی تھے، حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اس پر انہیں سخت رنج، حالانکہ وہ پہچانتے تھے حضور کو، ان کی کتابوں میں جو نشانیاں لکھی تھی وہ پوری حضور پر جو ہے متفق ہو رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ بدترین دشمن، حسد کی آگ میں جلنے والے، اور آج تک وہی معاملہ ہے، ان کی نیچر تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ اب جو کچھ قیامت صغریٰ آنے والی ہے مڈل ایسٹ میں، عراق پر حملے کے بعد جو کچھ ہوگا، اس سب کی سازش کس نے کی ہے؟ یہود نے۔ یہ ساری اسرائیلی سازش ہے۔ بہرحال یہ علیحدہ بات ہو جائے گی۔ اب انتقام یہودیوں کا آیا۔ یہودیوں کو یہ معلوم تھا ہم تعداد میں اتنے کم ہیں اور ڈسپرسڈ ہیں۔ سن 70 عیسوی میں ایک رومن جنرل ٹائٹس، اس نے حملہ کر کے یروشلم بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، اور ان کا سیکنڈ ٹیمپل جو تھا، جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، معبد، عبادت گاہ، ہم تو اسے مسجد کہیں گے، مسجد اقصی، لیکن انہوں نے اسے کہا ہیکل، ٹیمپل، اس کو گرا دیا تھا نبوکڈنضر نے 587 عیسوی میں۔ دوبارہ انہوں نے بنایا، اسے ٹائٹس نے گرا دیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے، آج تک۔ صرف ایک دیوار اس کی سلامت ہے جسے وہ ویلنگ وال کہتے ہیں، وہاں جا کر ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور اس کو اس وقت سے نکال دیا گیا یہودیوں کو، نکل جاؤ فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ لہذا وہ ڈسپرس ہو گئے، کوئی یورپ چلے گئے، کوئی روس چلے گئے، کوئی ہندوستان چلے گئے، کوئی افریقہ کے ممالک میں چلے گئے، کچھ ایران میں آ گئے۔ یہ سب، اس کو وہ کہتے ہیں ڈایاسپورا، ہمارا وہ دور جس میں ہم دنیا میں منتشر تھے۔ جب پوری دنیا میں منتشر تھے تو ظاہر بات ہے کسی فوجی مہم کے ذریعے سے مسلمانوں سے انتقام لینا ممکن نہیں تھا، لیکن انتقام لیا ایک ایسی سازش کے ذریعے سے، ایک ایسا فتنۃ الکبریٰ جو ہے برپا کیا ہے، جس کا کہ میں ابھی آپ سے اندازہ کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ حضور کے دور میں جن لوگوں نے شہادتیں پیش کی، انہوں نے اسلام کو قائم کرنے کے لیے شہادتیں دی۔ اب دور خلافت راشدہ میں جو شہادتیں پیش کی گئیں، وہ اسلام کو قائم رکھنے کے لیے، جو عمارت بن گئی ہے اب گرنے نہ پائے، اسے دشمن گرا نہ دے، اس ڈیفنس کے اندر، اس تحفظ کے اندر جانے دی، ہزاروں نے دی۔ چنانچہ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا، یمن کا رہنے والا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے، منافق بن کر، حالات کا جائزہ لیتا ہے، کہاں پانی مرتا ہے، کس طریقے سے میں ان میں انتشار پیدا کر سکتا ہوں، کس طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑا سکتا ہوں۔ اس نے آ کر
دیکھیے تاریخ کے اندر اس سے پہلے بھی ہوا تھا. حضرت عیسیٰ کے دین، اصل دین کو ختم کرنے والے سینٹ پال، جب تک حضرت مسیح دنیا میں تھے سینٹ پال بدترین دشمن تھا حضرت عیسیٰ کا. لیکن جب حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا رفع سماوی کے بعد، وہ عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا. مجھے عیسیٰ کی زیارت ہوئی ہے، میں ان پر ایمان لے آیا ہوں، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے دین کو ختم کر کے رکھ دیا، توحید کو تثلیث میں بدل دیا. اس سے بڑی تباہی کیا ہوگی؟ اور حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. اس نے جینٹائلز، غیر یہودی جو ہے، ان کے اندر بھی اپنی دعوت و تبلیغ کا معاملہ شروع کیا. نمبر 3 حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے، دیکھنا یہ نہ سمجھنا کہ میرے آنے سے شریعت موسوی ختم ہو گئی ہے. ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، دی موزائک لا. حضرت موسیٰ کی شریعت لاگو رہے گی تم پر. سینٹ پال نے ساکت کر دیا. تو جدید عیسائیت، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، جس کا میں نے حوالہ دیا دی 100 کا مصنف، وہ کہتا ہے کہ موجودہ عیسائیت کرسچینٹی نہیں ہے، پالزم ہے. یہ حضرت عیسیٰ کا دین نہیں ہے، یہ تو پال کا دین ہے. ایک شخص نے یہ کام کر دیا. اسی طرح کا ایک شخص آیا تھا عبداللہ ابن سبا. اس نے سب سے پہلے تو دیکھا کہ اس معاشرے کے اندر قریش کے 2 گھرانوں کی بڑی پرانی چشمک ہے، بنو امیہ، بنی ہاشم. پرانی ان کے اندر قبائلی چشمک چلی آ رہی ہے. اسلام نے آ کر اسے دبا دیا. ختم نہیں ہوتی یہ چیزیں، نسل بعد نسل چلتی ہیں، اندر دبی رہتی ہیں. آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ. اس نے جان لیا کہ یہ بہترین موقع ہے، اگر اس قبائلی عصبیت کو میں ہوا دے سکوں تو مسلمان منقسم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جائیں گے. اس نے آتے ہی کہنا شروع کیا، خلافت کا حق بنو ہاشم کا ہے. یہ عثمان، یہ بنو امیہ میں سے ہے. بنو امیہ کو کوئی حق نہیں ہے خلافت کا. 2 پہلے جو خلیفہ تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، وہ نہ ہاشمی تھے نہ اموی تھے. حضرت ابوبکر بنو تیم میں سے تھے، نہ ہاشمی نہ اموی. حضرت عمر بنو عدی میں سے تھے، نہ ہاشمی نہ اموی. حضرت عثمان تھے بنو امیہ میں سے. اب یہاں دکھتی ہوئی رگ کو اس نے چھیڑا. حضور ہاشمی تھے، بنو ہاشم کا حق ہے خلافت. عثمان غاصب ہے، معاذ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. پچھلے دونوں بھی غاصب تھے. خلافت حق ہے بنو ہاشم کا. پھر حضرت علی کی شان میں، یہاں تک کہ یہ تو خدا حلول کیے ہوئے علی کے اندر، یہ گاڈ انکارنیٹ ہے، یہ خدا ہے. دیکھیے توحید بھی ختم کی. اس نے تثلیث بنائی تھی اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا تھا. اس نے حضرت علی کو خدا بنا دیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج بھی نصیری شیعہ دنیا میں موجود ہیں جو حضرت علی کو خدا کہتے ہیں، دی گاڈ انکارنیٹ، کہ اللہ جو ہے حلول کر گیا تھا حضرت علی کے اندر رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پھر اس نے ایک طریقہ اختیار کیا، حضرت عثمان پر تنقیدیں شروع کی. حضرت عثمان کے گورنرز کے خلاف جھوٹے الزامات لگانے شروع کیے. اڈے بنا لیے بصرہ میں، کوفہ میں، مصر میں. اور وہاں بصرے میں کوفے کے امیر کے خلاف اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے خیانت کی، اس نے فلاں کیا، بیت المال پہ ڈاکہ ڈالا. اور کوفے میں بصرہ کے امیر کے خلاف، شام میں دمشق میں مصر کے گورنر کے خلاف، اور مصر میں جا کر شام کے گورنر کے خلاف، اور ہر جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف. اب آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں تو اطلاعات بھی نہیں پہنچتی تھی آسانی سے. کئی دن میں جا کر، کئی ہفتوں میں جا کر تو خط پہنچتے تھے. کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی تار نہیں، کوئی بے تار برقی نہیں، کچھ بھی تو نہیں، وائرلیس نہیں، کچھ نہیں. لہٰذا یہ فتنہ بڑھتا رہا اندر ہی اندر. اور پھر ہر جگہ سے بلوائی، وہ جو سبائی کہنا چاہیے، وہ مدینے میں آ گئے، گھیرا کر لیا اور مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان مستعفی ہو جائے، خلافت چھوڑ دے. حضرت عثمان نے کہا تمہارے کہنے سے میں نہیں چھوڑ سکتا. ان پر جب الزامات لگائے گئے انہوں نے ہر الزام کی صفائی پیش کر دی.
اس صفائی کے پیش کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر خود حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسجد نبوی میں آ کر انہوں نے ان بلوائیوں کو جمع کیا اور حضرت عثمان کے خلاف جو جو بھی الزام لگائے گئے تھے ان سب کی صفائی اور جواب دیا اس کا۔ لیکن بلوائی جو ہے اڑے ہوئے تھے۔ ادھر سے حضرت امیر معاویہ وہ عامل تھے، گورنر تھے شام کے، انہیں اطلاع مل رہی ہے، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم فوج لے کر آئیں اور ان کے ٹکڑے اڑا دیں۔ لاکھوں کی فوجیں تھی کھڑی ہوئی۔ حضرت عثمان کی مملکت کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ قرآن میں عظیم ترین حکمران کے نام کے حوالے سے نام آیا ذوالقرنین کا۔ ذوالقرنین کے خسرو یا سائرس، اس کی سلطنت سے کم 2 گنا بڑی سلطنت تھی جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حکومت کر رہے تھے۔ مصر سے عمرو بن العاص کہہ رہے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے میں فوج لے کر آؤں اور ان کا ٹکڑا کر دیا جائے، تکہ بوٹی کر دی جائے۔ حضرت عثمان کا فیصلہ تھا یہ مجھے قتل کر دیں تو قصاص لے لینا، لیکن میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کا خون بہانے کو تیار نہیں۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی کہہ رہے ہیں آپ اجازت دیجئے کہ ہم ان کے خلاف جنگ کریں، مدینے میں بیٹھے ہوئے۔ فرماتے نہیں، ان کے خلاف جنگ کی اجازت میں نہیں دے سکتا۔ یہ میری ذاتی مجھ پر تنقیدیں کر رہے ہیں، ذاتی دشمنی ہے، میں اپنی ذات کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کا خون جو ہے نہیں بہاؤں گا۔ لاکھوں کی فوجیں موجود تھیں لیکن حضرت عثمان نے یہ طے کیا میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے میں نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا، میں کسی اور کو اجازت نہیں دوں گا کہ ان کے خلاف جنگ کرے۔ ہاں یہ میرے دشمن ہے، میری جان لے لیں، جب جان لے لیں گے تو قصاص لے لینا۔ یہ معاملہ ہوا ہے اور پھر نہایت ہی بے رحمی کے ساتھ، نہایت بے رحمی کے ساتھ، نہایت بے رحمی کے ساتھ، اور نوٹ کیجئے حضرت علی کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، وہ حضرت عثمان کے دروازے پر پہرا دے رہے ہیں کہ کوئی بلوائی، کوئی حضرت عثمان کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ وہ گھر کے پچھواڑے سے دیوار پھلانگ کر آئے ہیں اندر، اور حضرت عثمان جب قرآن پڑھ رہے تھے اس حالت میں انہیں شہید کیا ہے۔ ان کی بیوی نائلہ نے ہاتھ آگے کیا ہے روکنے کے لیے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اور انگلیوں کا خون جو ہے اس مصحف پر قرآن مجید میں اس صفحے کے اوپر حضرت عثمان کے خون کے دھبے لگ گئے۔ یہ حالات ہوئے حضرت عثمان کی شہادت کے کہ انہوں نے چاہا وہ نظام قائم رہے۔ یہودیوں کا انتقام، یہودیوں کی سازش، اور ایسی سازش ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کو کہا گیا الفتنۃ الکبریٰ، عظیم ترین سانحہ، عظیم ترین فتنہ۔ اور اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد خلافت قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، حضرت طلحہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، کوئی بھی تیار نہیں۔ کیوں؟ یہ بلوائی ہے اس وقت یہاں پر، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم خلیفہ بن جاؤ، تو جو بھی اس وقت خلیفہ بنے گا وہ ان کے ہاتھ میں کٹ پتلی بن جائے گا۔ بالآخر حضرت علی نے، ظاہر بات ہے کہ امت کو بغیر امام کے تو نہیں چھوڑا جا سکتا، بغیر امیر کے نہیں ہوگا تو شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا، حضرت عثمان شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن بہرحال اب امت کا نظم تو قائم رکھنا ہے نا۔ حضرت علی نے بیعت قبول کر لی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن حضرت امیر معاویہ، عمرو بن العاص، ان دونوں نے کہا کہ حضرت علی اگر حضرت عثمان کے خون کا قصاص لے لیں، قاتلان عثمان کو اگر قتل کریں تو ہم بیعت کریں گے، ہم مدعی خلافت نہیں ہے، خلافت علی کی ٹھیک ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن سب سے پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ حضرت عثمان کے خون کا قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بعض وجوہ سے ایسا کرنا ممکن نہیں ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے زیادہ اندوہناک اسلامی تاریخ کا یہ دور ہے۔ حضرت علی کے دور خلافت میں باہمی خانہ جنگی رہی مسلسل۔ جنگ جمل حضرت عائشہ صدیقہ کمانڈ کرتی ہوئی آئی ہیں، طلحہ اور زبیر ان کے ساتھ ہیں، اور اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی صلح ہو گئی، لیکن وہ جو بلوائی تھے، جو چاہتے نہیں تھے کہ امن ہو، وہ تو در حقیقت اسلام کے حصے بکھرے کرنے کے لیے آئے تھے، اسلام کی مملکت کو تباہ کرنے آئے تھے۔ انہوں نے
فوری طور پر حملہ کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لشکر پر. اب ظاہر بات ہے کہ جنگ شروع ہو جائے تو پھر کون دیکھ سکتا ہے؟ آئدر کل اور بھی کلڈ، دو شکلیں دو ہی ہوتی ہیں. ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے، قتل ہوئے. الفتنۃ الکبریٰ. عشرہ مبشرہ میں سے حضرت طلحہ، حضرت زبیر دونوں شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد بھی بات تو ختم نہیں ہوئی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فوج لے کر آئے. پھر جنگ صفین، جنگ صفین، جنگ صفین. 74,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے اور ایک دوسرے کے نوزوں سے ختم ہو گئے. ذرا اندازہ کیجئے، 1 لاکھ کے قریب مسلمان ختم ہو گیا. نہ یہودی کو کچھ کرنے کی ضرورت پیش آئی، نہ کسی اور کو کوئی حملہ کرنے کی ضرورت پیش آئی. آپس میں خانہ جنگی. 4.5 برس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دور خلافت ہے. پورا کا پورا باہمی خانہ جنگی کی نظر ہو گیا. اس میں حضرت علی پر معاذ اللہ کوئی الزام نہیں. رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ، وہ امام حق تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کا بے بس ہو گئے تھے، لاچار ہو گئے تھے، حالات پر کنٹرول نہیں ہو رہا. اسی جنگ صفین کے اندر جب ایک تجویز پیش کی گئی کہ لڑنے بھڑنے کی بجائے حکم مان لو، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم لڑکے والوں کی طرف سے، ایک حکم لڑکی والوں کی طرف سے مقرر کر لو، وہ آپس میں معاملہ طے کرائیں. لہذا تحکیم کی تجویز کی گئی. حضرت علی نے یہ تجویز پیش کی گئی عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، جو حضرت معاویہ کے ساتھی تھے. حضرت علی اس تحکیم کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، جانتے تھے کہ یہ ایک چال ہے جس میں آ رہا ہوں، لیکن بالآخر آپ نے وہ قبول کر لیا. اچھا بھائی، ابو موسیٰ اشعری ہماری طرف سے، عمرو بن العاص معاویہ کی طرف سے، یہ 2 حکم ہیں. اس موقع پر اب تحکیم کیا ہوئی، کیا اس کی شرائط تھی، کیا اس میں نہیں جانا چاہتا. اس وقت میں تاریخ نہیں بیان کر رہا، بلکہ مجھے اب چوتھے خلیفہ حضرت علی کی شہادت کا پس منظر بیان کرنا ہے. اور ہزاروں شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس دور کی شہادتوں میں سب سے چوٹی پر حضرت عمر کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت، حضرت علی کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اس وقت حضرت علی کے جو حامی تھے، انہی میں سے ایک فرقہ علیحدہ ہو گیا کہ یہ تحکیم کفر ہے. ان الحکم الا للہ، حکم کا فیصلے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، لہذا یہ جو کیا ہے یہ غلط ہے. اور اس حد تک چلے گئے کہ جنہوں نے یہ تحکیم کو قبول کیا وہ کافر ہو گئے. علی بھی کافر، معاویہ بھی کافر، عمرو بن العاص بھی کافر، جنہوں نے مانا کافر. یہ لوگ کہلاتے خوارج تھے. یہ حضرت علی کی فوج میں شامل، حضرت علی کے حامی تھے، حضرت علی کی جماعت میں سے تھے، لیکن بس ایک غلطی، جذبات کے اندر آ کر، غصے کے اندر آ کر اس درجے، اور وہ حضرت علی سے علیحدہ ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک کانفرنس کی، ایک جنگ بھی ہوئی. پھر حضرت علی کو ان کے خلاف جنگ کرنی پڑی. وہ جنگ نہروان کہلاتی ہے، جن میں کہ ان خوارج کو حضرت علی نے بہت بڑی شکست دی. پھر انہوں نے کانفرنس کی آپس میں بیٹھ کر کہ علی کو یا معاویہ کو فوجی شکست دینا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ایسے کرو کہ ان تینوں کو قتل کر دو. علی کو بھی قتل کر دو رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ کو بھی قتل کر دو رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن العاص کو بھی قتل کر دو، تاکہ اس کے بعد مسلمان اپنا کوئی خلیفہ چن لیں گے. رمضان سن 40 ہجری اس کا ایک دن معین کر لیا. ایک ہی دن یہ تینوں جو ہے، عبد الرحمن ابن ملجم آئے گا مدینے کے اندر، کوفے کے اندر. حضرت علی نے صدر مقام کوفہ بنا لیا تھا، اور فجر کی نماز میں حضرت علی پر حملہ کرے گا. ایک دوسرا شخص عمرو بن العاص پر جا کر حملہ کرے گا اسی دن اسی وقت. ایک تیسرا شخص وہ امیر معاویہ کے اوپر حملہ کرے گا. عمرو بن العاص اس روز مسجد میں آئے ہی نہیں، ان کی جگہ کوئی اور شخص جو نماز پڑھا رہے تھے وہ شہید کر دیے گئے.
حضرت معاویہ پر جو حملہ ہوا وہ اوچھا پڑا وار، وہ جلدی تندرست ہو گئے۔ حضرت علی ابھی وہ گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہے تھے، ابن ملجم نے ایک اور ساتھی اپنے ساتھ لے کر حملے کیے ہیں، شدید زخمی کر دیا۔ حضرت علی نے آواز دی، کچھ لوگ آئے، ایک ساتھی تو دوڑ گیا اور ابن ملجم جو ہے وہ پکڑ لیا گیا۔ پھر کسی اور نے نماز پڑھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کر دی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو اس ابن ملجم سے قصاص لے لینا، نہ ہو تو پھر میں خود اس کا فیصلہ کروں گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ شہادتیں میں نے کس کیٹیگری میں ڈالی ہیں، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کو سمجھیے۔ ایک شہادتیں وہ تھیں جو دور نبوی میں ہوئی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ سورہ شورى کی آیت ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما اوحینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو۔ اور میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں وضاحت کرتے ہوئے، دین قائم نہیں ہے تو قائم کرو، قائم ہے تو قائم رکھو۔ اس کو گرانے کے لیے شیطانی قوتیں تو پورا زور لگائیں گی۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ ابلیس لعین کو تو پسند نہیں کہ اسلامی نظام دنیا میں قائم ہو، وہ تو نوع انسانی کا دشمن ہے، ازلی دشمن، پیدائشی دشمن۔ لہذا اب وہ جو خیمہ کھڑا ہوا ہے شامیانہ، اسے مضبوط رکھو۔ آندھی اگر چل رہی ہے تو اس کے بانس پکڑو، اس کی رسیاں مضبوط کرو۔ یہ ہے دین کو قائم رکھنا۔ یہ دور جو میں نے گنوایا ہے یہ اس دین کو قائم رکھنے کے لیے، اور اس پر جو خارجی حملے ہو رہے تھے ان حملوں کا سدباب کرنے کے لیے یہ بیش قیمت شہادتیں پیش کی گئی ہیں۔ ہزاروں صحابہ کی جانیں گئی ہیں اور 3 خلفائے راشدین شہید کیے گئے۔ لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو ہمارا سیلاب جا رہا تھا عالمی سطح پر، محمد کے دین کو آگے سے آگے پہنچاؤ، جو حضور خطبہ حجۃ الوداع میں کہہ کر گئے تھے، میں نے تم پر حجت قائم کر دی، اب تمہیں حجت قائم کرنی ہے پوری نوع انسانی پر۔ لہذا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب جو بھی یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں موجود نہیں۔ یہ اسی کے لیے تو یہ فوجیں نکلی تھیں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، ورنہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ ابو بکر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، عمر ہوں، یہ تو درویش تھے، انہوں نے کوئی محل نہیں بنائے، چٹائیوں پر بیٹھتے تھے، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، ان کی خوراک عام مسلمان سے زیادہ بہتر نہیں تھی بلکہ ان سے کمتر رہتی تھی، ادنا درجے کے مسلمان تھے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو سیلاب جا رہا تھا اسلام کا، انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے سے اس کے اندر طاقت جو تھی وہ روک دی گئی۔ آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہوں گے، اگر کوئی انکلائن ہو، چڑھائی ہو، اور ٹرک جو ہے لوڈڈ ہے، چل رہا ہے، زور لگا کے انجن جو ہے گوں 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 کر کے چل رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ انجن بند ہو جائے ایک دفعہ، اسے کہتے ہیں موشن ٹوٹ گیا۔ اب یہ ڈرائیور جانتا اس کی جان پر بن گئی، اب اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اسلامی سیلاب کا کہ جس کے بارے میں کیفیت یہ تھی کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا سیل رواں روکنے والا کون رہ گیا تھا؟ سلطنت کسریٰ ختم ہو چکی تھی، سلطنت روما کی 2 ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی۔ اس کو روکا ہے یہودی سازش نے انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے۔ 1 لاکھ مسلمان تو ایک دوسرے کی تلواروں سے ہی مارے گئے۔ خلافت راشدہ کا یہ نظام یہ پھر ایک سیڑھی نیچے اتر گیا۔ اس کے بعد دور بنو امیہ شروع ہوا ہے۔ عارضی سا حصہ یہ ہے کہ حضرت علی سے کہا گیا کہ ہم آپ کے بیٹے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا نہ میں تمہیں روکتا ہوں نہ تمہیں حکم دیتا ہوں، یہ تمہارا معاملہ ہے۔ 12 لوگوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب حضرت معاویہ کا اور حضرت حسن کا معاملہ شروع ہوا۔ حضرت حسن نکلے 50,000 کی فوج لے کر، اس وقت سے بہت بڑی فوج لے کر امیر معاویہ آئے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نواسہ رسول، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور سے بہت مشابہ تھے مزاج میں
اور شکل و صورت میں، اور کہتے ہیں کہ یہ اوپر کا حصہ جو ہے اس میں بہت مشابہت تھی حضور میں اور حضرت حسن میں، اور حضرت حسن کے بارے میں حضور نے ان کے بچپن میں فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے مابین صلح کرائے گا، اور وہی معاملہ ہوا۔ حضرت حسن نے جب دیکھا کہ یہ خون ریزی کب تک چلے گی، انہوں نے صلح کی پیشکش کی حضرت امیر معاویہ کو۔ امیر معاویہ نے سادہ کاغذ بھیج دیا کہ جو چاہے شرطیں آپ لکھ دیں میں مانتا ہوں، سادہ کاغذ جسے آپ کہیں گے بلینک چیک۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرائط لکھ دی، حضرت امیر معاویہ نے قبول کر لی، جنگ ختم ہو گئی۔